سعید ابن زبیر بہت بڑا عالم دین تھا، اور حجاج بن یوسف نے اس کو نہا کر قتل کیا، اور آخری قتل تھا جو سعید ابن زبیر کو حجاج نے قتل کیا۔ اور حجاج بن یوسف وہ بدنام زمانہ مسلمان بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے 17-18 ہزار مسلمانوں کا نہا کر قتل کیا۔ اس کا ایمان فروز واقعہ پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حجاج بن یوسف کی عدالت میں، اس کے دربار میں، اس کے سامنے سعید ابن زبیر عالم دین تھا، اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ اور سعید ابن زبیر سے حجاج بن یوسف پوچھتا ہے کہ تو نے میرے خلاف بغاوت میں حصہ کیوں لیا؟ اور وہ کہتا ہے کہ تو ظالم ہے، تو ظلم کرتا ہے، اس لیے میں تیرے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے میں تجھے ابھی ذبح کر دوں گا، قتل کرا دوں گا۔ اور سعید ابن زبیر کہتا ہے زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تجھے خدا کہہ دیتا۔ زندگی اور موت تو اس کے ہاتھ میں ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ اتنے میں مجمع سے ایک بوڑھا شخص اٹھا اور کہنے لگا حجاج تو اس کو سعید ابن زبیر کو چھوڑ دے، کیونکہ سعید ابن زبیر ایسا عالم ہے، اس جیسا عالم ہے اس وقت دنیا میں نہیں ہے، تو اس کی جگہ مجھ کو قتل کر دے۔ حجاج کہنے لگا نہیں، سعید ہی قتل ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ اٹھا ہے اور رونے لگا ہے، تو سعید ابن زبیر نے اس سے رونے کا سبب پوچھا ہے، تو وہ کہتا ہے تیرے غم میں روتا ہوں۔ تو سعید ابن زبیر اس سے کہنے لگا ہے اگر تیرے باپ کی عمر اللہ نے 53 برس سے زیادہ نہیں لکھی تو اس میں تیرا باپ کیا کر سکتا ہے؟ اور اس پر پھر سعید ابن زبیر سے حجاج بن یوسف پوچھتا ہے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں 2 نوافل پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید ابن زبیر سے حجاج بن یوسف کہتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نفل نہیں پڑھ سکتا، تو دوسری طرف منہ کر کے نفل پڑھ سکتا ہے۔ سعید ابن زبیر عالم دین تھا، اس کو پتا تھا نفلی عبادت بغیر خانہ کعبہ کے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس لیے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نیت کیا کرتا ہے یہ سننے والی ہے، قرآن مجید کیا یاد پڑتا ہے، کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ میں جس طرف بھی منہ کرتا ہوں اللہ تو ادھر ہی موجود ہے۔ قرآن مجید کے یہ لفظ ہے، ایمان فروز اس کو پتا تھا قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے جدھر بھی منہ کر لو اللہ تو ادھر ہی موجود ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے غالباً۔ اور اس کے بعد سعید ابن زبیر کی طرف جلاد بڑھا۔ جب اس نے نفل تو پڑھے ہیں، پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ میں تو جان دینے لگا ہوں، یا اللہ میں تو تیرے راستے میں جان دینے لگا ہوں، اس کے بعد اس کو اتنا ذلیل کر دینا، اتنا ذلیل اس کو کر دینا کہ میرے بعد کسی مسلمان کو نہا کر قتل نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے جلاد کو سر قلم کرنے کے لیے اشارہ کیا اور وہ قریب آیا اور اس نے تلوار کا وار کیا، اور سعید ابن زبیر جو عالم دین تھا، نیک انسان تھا، نڈر تھا، اللہ کے علاوہ نہیں ڈرتا تھا کسی سے، وہ شہید ہو گیا اور خون اس کا بہنے لگا، بہتا بہتا خون حجاج بن یوسف کے تخت کے نیچے چلا گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنے مسلمانوں کو، اتنے انسانوں کو قتل کیا ہے، کسی کا اتنا لہو نہیں نکلا جتنا سعید ابن زبیر کا نکلا ہے۔ اس نے حکیموں کو بلایا، عقل مند جو لوگ تھے، جو دماغ رکھتے تھے ان کو بلایا، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کا اتنا بلڈ کیوں نکلا؟ اس نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ حجاج
तेरे डर की वजह से जिसको भी लाया जाता था कत्ल करने के लिए उसका लहू तो पहले ही सूख जाता था। सईद इब्ने जुबैर वो आलम दीन था जो एक रत्ती बराबर भी तुझसे नहीं डरता था, इसलिए उसके जिस्म से इतना ब्लड निकला है जो बहते बहते तेरे तख्त के नीचे चला गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उसको मोहलत नहीं दी, फिर इसके बाद हजाज पर अल्लाह ताला की गिरफ्त हुई है। वो आखिरी मर्द मोमन था सईद इब्ने जुबैर जो शहीद हुआ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने मौका ही नहीं दिया। मोमन था, उसकी दुआ कबूल हो गई है, वो बीमार रहने लगा और चारपाई पर आपने आखिरी जिंदगी की सांसें गिन रहा था और उसके करीब खड़ी मां रो रही थी हजाज बिन यूसुफ की। हजाज बिन यूसुफ पूछता है कि माँ तू किस वजह से रोती है? उसकी माँ कहने लगी तेरे गम की वजह से रोती हूँ। हजाज बिन यूसुफ कहने लगा कि अगर अल्लाह सारे मेरे गुनाह जो है वो तुझे दे दे तो तू मुझे माफ़ कर देगी? तो उसकी माँ कहने लगी बेटा मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफ़ कर दूंगी। हजाज बिन यूसुफ कहने लगा गुनाहगार था, बहुत सारे मुसलमानों को ना कत्ल किया, ये जो लफ्ज़ है ये इसको इसके तरीक साज है। कहने लगा कि माँ तू तो एक माँ है, मुझे माफ़ कर देगी, वो अल्लाह ना मुझे माफ़ करेगा जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। उलमा कहते हैं अगर अल्लाह उसको बख्शने पर आ जाए तो यही अल्फाज उसकी बख्शिश के लिए काफ़ी है, इतनी कत्लो गारत के बावजूद भी। और इस पर उलमा ये भी कहते हैं कि अगर चाहे तो अल्लाह इसके गुनाहों की सजा पूरी करके इसी वाज की वजह से जो रहमत की उसने अल्लाह की तरफ बांधी हुई है इसी इन्हीं अल्फाज की वजह से उसको बख्श दे। ये था अनमोल ईमान फरोज किस्सा सईद इब्ने जुबैर का, आलमी दीन जो हजाज ने आखिरी मुसलमान नाहक शहीद किया था। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस्लामी मेरा चैनल ज़रबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान को ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।